السلام علیکم ناظرین، ایس ٹی نیوز نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں سجاد ترین۔ ناظرین، انتخابات کا تو اعلان ہو گیا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے، لیکن ملک میں جو انتخابات کے لیے سیاسی ماحول ہے، جو ماضی میں سیاسی ماحول بنتا رہا ہے، وہ کہیں نظر نہیں آ رہا۔ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف لندن سے آئے ہیں، انہوں نے آ کے لاہور میں ایک بڑا جلسہ کیا۔ اس جلسے میں بھی انہیں انتخابات کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ انتخابات ہوں، شفاف ہوں، اور شفاف انتخابات میں جو جیتے اس کے حوالے اقتدار کر دیا جائے، حکومت دے دی جائے۔ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے ساری اپنی ماضی کی حکومتی کارکردگی بتائی اور یہ بتایا کہ جی ہم کیا کیا کرتے رہے اور ہمیں نکالا گیا، لیکن انہوں نے ہمیں کوئی ایسا، عوام کو کوئی ایسا پروگرام نہیں دیا کہ فیوچر میں کیا پروگرام ہوگا۔ یہ جو ہمارے معاشی مسائل ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے میاں صاحب کے پاس کیا پروگرام ہے۔ اسی طرح بلاول بھٹو زرداری جو ہیں، انہوں نے کمپین شروع کر دی ہے، وہ مختلف جگہ پر جا رہے ہیں۔ انہوں نے سندھ میں 1-2 جلسے کیے ہیں، خیبر پختونخوا میں انہوں نے کیے، لیکن انہوں نے بھی اپنی کمپین کے دوران عوام کو یہ میسج دیا ہے کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے، کیونکہ میں جوان ہوں، میں محنتی ہوں، میں نے وزیر خارجہ کے طور پر محنت کی ہے، میں آئندہ بھی محنت کروں گا، مجھے وزیر اعظم بنایا جائے۔ اور بزرگ جو ہیں وہ اب گھر بیٹھ جائیں، بزرگ جو ہیں وہ پرانی سیاست ان کی اب نہیں چل سکتی۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری نے بھی کوئی ایسا معاشی پلان نہیں دیا، جبکہ ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو نے جب جناب ایوب کی حکومت سے علیحدہ ہوئے تو انہوں نے ایک معاشی متبادل پروگرام دیا جو سوشلزم تھا، اور وہ اس پروگرام کے ذریعے انہوں نے ایوب خان کی حکومت کو پاش کر دیا۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری جو ہے نہ تو سوشلزم کی بات کر رہے ہیں، نہ کوئی ایسا پروگرام دے رہے ہیں جس پروگرام سے یہ بتایا جائے، لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جی آپ کے دکھ، آپ کے تکلیف، آپ کے جو پریشانیاں ہیں، آپ اگر مجھے اقتدار میں لائیں گے تو وہ یہ پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے تحت میں آپ کو جو ہے ان مسائل کو حل کروں گا۔ پاکستان میں کوئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایسا پروگرام نہیں دے پا رہی جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ معاشی پلان جو ہے ان کے پاس ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون نے منشور کمیٹی کا سربراہ جو ہے ایک پروفیسر کو بنا دیا، عرفان صدیقی صاحب کو۔ وہ لکھنے پڑھنے میں بہت محترم ہیں، بہت اچھے کالم لکھ سکتے ہیں، بہت اچھی دلیل دے سکتے ہیں، بہت اچھے انداز سے بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کا ملک کی معاشی صورتحال سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ان کو ملک کی معاشی صورتحال کا پتہ ہے، نہ ان کی یہ فیلڈ ہے۔ اور سب سے اس وقت جو زیادہ پریشانی ہے وہ تو معاشی صورتحال کی ہے۔ تو عرفان صدیقی صاحب کو ایسی صورتحال میں منشور کمیٹی کا مسلم لیگ نون نے چیئرمین اناؤنس کر دیا ہے، ان کو نامزد کر دیا ہے، وہ کام بھی انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ وہ ایک پروفیسر ہیں، وہ کس طرح ملک کا معاشی جو صورتحال ہے، ملک کے معاشی پرابلم جو ہے، مشکلات جو ہیں، ان کا حل کیسے تلاش کریں گے؟ اس بات سے لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون بھی کوئی منشور بنانے میں کوئی سنجیدہ نہیں ہے، ورنہ ان کے پاس حفیظ شیخ اور بہت سارے لوگ، ایسے لوگ، حفیظ پاشا صاحب ہیں ان کے پاس، اور عائشہ غوث پاشا ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو ان کو کوئی متبادل پلان دے سکتے ہیں، لیکن ان کو کمیٹی کا ہیڈ نہیں بنایا گیا اور اپنا عرفان صدیقی صاحب کو بنا دیا گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ بھی شعوری طور پر کوئی انتخابی کمپین چلانے کو موڈ میں نظر نہیں آ رہی، اور اکا دکا جلسے ہو رہے ہیں۔ سراج الحق صاحب بھی فلسطین پہ تو جلسے کر رہے ہیں، لیکن جماعت اسلامی نے بھی باقاعدہ کوئی انتخابی مہم شروع نہیں کی۔ پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی کے مسائل کچھ اس طرح کے ہیں کہ ابھی تک وہ ان کو کوئی کہیں اگر ورکر کنونشن کرتے ہیں تو ان کو اجازت نہیں مل رہی، ان کے لیے اور طرح کے مسائل ہیں۔ تو ساری پولیٹیکل پارٹیاں جو وہ مل کر مختلف اپنے اپنے مسائل میں ہیں، لیکن مل کر کوئی انتخابی کمپین نہیں چلا رہا ہے۔ ملک میں ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی الیکشن کا رنگ بن رہا ہے، یا انتخابات جو ہیں وہ قریب آ گئے ہیں اور سیاسی پارٹیاں میدان میں آ گئی ہیں، انہوں نے کوئی منشور شروع کر دیا ہے، اور پارٹیوں کے منشور کہیں ڈسکس ہو رہے ہیں۔ ابھی تک کسی پارٹی نے کوئی ایسا جامع منشور نہیں دیا۔ اور آج کے پروگرام میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹی ہیں، ان میں کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ یہ واحد پارٹی ہے جو ملک میں سادہ اکثریت حاصل کر سکے گی یا حکومت بنا سکے گی۔ میرے خیال میں کوئی پولیٹیکل پارٹی ایسی پوزیشن میں نہیں ہے جو پاکستان کے موجودہ حالات اور موجودہ سیاسی صورتحال میں کوئی سادہ اکثریت بھی حاصل کر سکے، اور ایسے لگ رہا ہے کہ انتخابات کے بعد بھی ایک مخلوق حکومت بنے گی۔ پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے سندھ میں جی ڈی اے بنایا جا رہا ہے، اور دیگر جو پیپلز پارٹی کے مخالف ہیں ان کو جمع کیا جا رہا ہے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔
پیپلز پارٹی سندھ میں تو حکومت بنا لے گی، لیکن پیپلز پارٹی کی پنجاب میں جو ہے وہ جنوبی پنجاب کے بارے میں بڑے جو ہے میں سمجھتا ہوں مطمئن ہے کہ بہت ساری سیٹیں لے لیں گے، لیکن اصل صورتحال ایسی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کو کوئی بہت بڑی کامیابی جنوبی پنجاب یا سینٹرل پنجاب سے ہو سکے۔ بلوچستان میں بھی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے، کچھ لوگ ادھر شامل ہو رہے ہیں، کچھ لوگ ادھر شامل ہو رہے ہیں، کے پی میں بھی کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے۔ تو ساری پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ میرے خیال میں آئندہ الیکشن کے بعد مل کر حکومت تو بنا سکتی ہیں، لیکن کسی ایک پارٹی کے پاس سادہ اکثریت آ جائے اور وہ حکومت بنا لے، اس بات کا امکان نہیں ہے۔ دوسری طرف سیاسی پارٹیاں جو ہیں ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی مقابلے بازی نہیں آ رہی کہ ہم کیا بنائیں گے، ہمارا منشور کیا ہوگا اور ہمارے بعد حکومت میں آنے کے بعد پروگرام کیا ہوگا۔ کسی پارٹی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے۔ الیکشن کا عمل اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے کو ایک جو الیکشن لڑنے والے لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کے ایک حلقے کے لیے 10-10 کروڑ روپے سے زیادہ خرچہ آ رہا ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے جو خرچے کی لمٹ مقرر کی ہوئی ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا، وہ ساری صورتحال کیسے کنٹرول ہوگی؟ اور الیکشن کا عمل اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ غریب آدمی اس میں الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ جاگیردار، سرمایہ دار اور پیسے والے جو ہیں وہی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ غریبوں کی بات کرنے والے شاید بس قومی اسمبلی میں پہنچ ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ الیکشن کا عمل بہت مہنگا کر دیا گیا ہے۔ اس طرح دوسری طرف ناظرین 18ویں ترمیم پہ بات ہو رہی ہے، میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس پہ بھی بات کروں گا کہ 18ویں ترمیم کو اگر ختم کیا گیا تو اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ ابھی اسی پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی پارٹی ایسی نہیں ہے جو آئندہ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات میں سادہ اکثریت بھی حاصل کر سکے۔ اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔